السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عزیزو، آج ہم اس عظیم ہستی کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہیں جس کی یاد اسے شاید فائدہ نہ پہنچا سکے مگر اس کی یاد سے ہمیں فائدہ پہنچا. پروردگار کا ارشاد ہے ذکر، یاد کرو، فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کا فائدہ مومنین کو حاصل ہو. کیسی بے نظیر اور بے مثال ہستی. دیکھیے، جاہلوں کے درمیان اگر کوئی عالم بن جائے تو بہت کمال کی بات نہیں ہے. علماء کے درمیان میں اگر کوئی علماء کا گلے سرسبز بن جائے تو یہ کمال کی بات ہے. الحمدللہ ہماری شیعی دنیا میں ایک سے ایک شخصیتیں گزری ہیں، ایک سے ایک ہستیاں گزری ہیں، جلیل القدر علماء. ان جلیل القدر ہستیوں کے درمیان اگر کوئی شخص نمایاں ہو کر کے ابھر کے سامنے آ جائے تو یہ کمال کی بات ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بیلوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. یہ صرف فقیہ نہیں تھا، امام خمینی صرف ایک مجتہد نہیں تھے، امام خمینی صرف ایک مرجع تقلید نہیں تھے، امام خمینی صرف ایک رہبر انقلاب نہیں تھے، امام خمینی دیداور تھے. انقلاب تو دنیا میں بہت سے آئے ہیں. فرانس کا انقلاب بہت عظیم انقلاب مانا جاتا ہے، روس کا انقلاب بڑا عظیم انقلاب مانا جاتا ہے. یہ انقلاب، اور ہندوستان میں مہاتما گاندھی کی قیادت میں انقلاب آیا، ساؤتھ افریقہ میں یہ جو ہے نیلسن منڈیلا کی قیادت میں انقلاب آیا. وہ انقلاب اور ہے، ایران کا انقلاب کچھ اور ہی ہے. امام خمینی اس ہستی کا نام ہے جس نے ناممکن کو ممکن بنایا، انہونی کو ہونی بنا دیا. امام خمینی کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پہلوی حکومت جسے دنیا کی تمام سامراجی صفات طاقتوں کی حمایت حاصل تھی اس کو دفع الٹ دیا. صرف یہی ان کا کارنامہ نہیں ہے، بچے کوئی معمولی بات نہیں ہے. امام خمینی کا کمال یہ ہے کہ اقدار کا انقلاب لائے، ویلیوز کا انقلاب، اقدار کا انقلاب. یہ جتنے انقلاب میں نے آپ کو گنائے تھے ان میں فقط حکومتیں بدلی تھیں. ایک گیا دوسرا گیا، سسٹم وہی ہے، نظام وہی ہے، اقدار وہی ہیں، ویلیوز وہی ہیں، لیکن امام خمینی کی قیادت میں جو انقلاب آیا اس نے اقدار بدلے. ظاہر سی بات ہے کہ وقت محدود ہے، اگر سے یہ جو ہے بلائی صاحب نے بھی اپنا وقت دے دیا، یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ فرمائیے، لیکن بہرحال میں بھی گھڑی الحمدللہ اچھا کیا کہ آپ نے سامنے لگا دیا ہے تو مجھے وقت کا بھی احساس ہے. آپ لوگوں کی دھوپ میں گرمی میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں کم سے کم وقت میں اپنی زیادہ سے زیادہ بات کہنے کی کوشش کروں گا. وہ تبدیلیاں اقدار کی جو ایران کے اندر آئیں
صرف وہی تبدیلیاں نہیں بلکہ وہ تبدیلیاں جن کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوئے ہیں، متاثر جس سے پوری دنیا ہوئی ہے۔ میں یہاں بس دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دو عظیم قدریں ہیں جن کو امام خمینی نے زندہ کیا، بنیاد نہیں ڈالی ہے، وہ ان کے فاؤنڈر نہیں ہیں، فاؤنڈر تو خدا بند متعال ہے، بانی اللہ ہے، پہنچایا پیغمبر اسلام نے، ائمہ طاہرین نے، لیکن حالات زمانہ کے تحت وہ اقدار مردہ ہو گئے تھے۔ امام خمینی کا کارنامہ کہ ان اقدار کو دوبارہ زندہ کیا۔ دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز، جو پہلی قدر جس کو امام خمینی نے زندہ کیا، حیات نو عطا کی، وہ ہے سیاست میں اخلاق، سیاست میں اخلاق۔ دیکھیں سیاست اور اخلاق جو ہیں، عام طور سے دنیا میں ان کا رشتہ وہی ہے جو بسم اللہ اور جن کا رشتہ ہوتا ہے۔ جو رشتہ بسم اللہ، ایک دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتا، جہاں بسم اللہ ہے وہاں جن کا وجود نہیں ہے۔ تو عموماً عالم سیاست میں آج جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ سیاست اور ہے، اخلاق اور ہے، عام طور سے جو تصورات پیش کیے جاتے ہیں، اخلاق اور ہے اور سیاست اور ہے۔ امام خمینی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اخلاق اور سیاست دونوں کو جمع کر دیا۔ ایک انہونی چیز جس کا ہونا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس چیز کو امام خمینی نے حیات نو عطا کی اور اسے دوبارہ زندگی دے کر کے معاشرے کے اندر اسے پیش کیا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک سے ایک بڑے سیاستداں پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے سیاستداں دنیا میں ہیں، اخلاق کا دامن وہیں تک ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جہاں ان کے مفادات پر چوٹ نہ پہنچے۔ جہاں مفاد عورت پہ چوٹ آگے سے برا بھی نہیں سمجھا جاتا اگر آپ اخلاق کو اپنے قدموں تلے رون دیں۔ جھوٹ بول دینا ایک سیاستداں کے لیے کوئی بری بات تھوڑی مانی جاتی ہے، یہ تو اس کا ہنر مانا جاتا ہے، یہ تو اس کا کمال ہے۔ جتنا زیادہ جھوٹ بول لے اتنے ہی اس کا۔ ابھی ہمارے یہاں ہندوستان میں ماشاءاللہ آزاد جمہوری ملک مانا جاتا ہے نا۔ الیکشن ہوا 2014 میں، 2014 کے الیکشن میں جو ہمارے موجودہ یہ جو ہے پردھان منتری ہیں، انہوں نے اپنے الیکشن کے کمپین کے دوران ایک نعرہ لگایا کہ مجھے تم نے چن لیا، ہر ہندوستانی کے، سب یاد ہے نا، کوئی بھولا تو نہیں ہے، ہر ہندوستانی کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے۔ ارے 15,000 میں لوگ بک جاتے ہیں تو 15 لاکھ کی بات ہے۔ جیت گئے، حکومت میں آ گئے، اب لوگوں کو انتظار ہو رہا ہے کل پیسہ آئے گا، پرسوں پیسہ آئے گا، ایک ایک دن لہلا شماری ہو رہی ہے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال بھی گزر گیا، کوئی خبر نہ ہوئی۔ اب بے چینیاں ہونے لگی، زبانیں کھلنے لگی، بھائی کیا ہوا، کب ملے گا، کب ملے گا؟ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اعلان کر دیا کہ وہ تو ایک جملہ تھا۔ یاد ہے نا سب، وہ ایک جملہ تھا، یعنی کوئی شرم بھی محسوس نہیں کی جاتی ہے، یہ سیاست تو نام ہی اسی کا ہے۔ میں عالمی سطح پہ دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جس وقت دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کے دوران اور ایک طرف یہ جو ہے آج یہ جو ہے جرمنی، ہٹلر اور دوسرے ممالک تھے کچھ ان کے اتحادی ساتھی، اور بقیہ ممالک ایک طرف اتحادی جنہیں کہا جاتا تھا، انہوں نے آپس میں طے یہ کیا تھا کہ ہم ایران کو ٹچ نہیں کریں گے، ہم ایران کو ٹچ نہیں کریں گے، ایران کا جانبدار رہے گا، اس پہ قبضہ نہیں کریں گے۔ یہ باقاعدہ معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عہد اور وعدہ وفائی، عہد کو پورا کرنا وعدہ وفائی کا اخلاقی قدر ہے نا، بہت اہم قدر ہے یہ معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا تو ہم ایران کو ٹچ نہیں کریں گے۔ لیکن ہوا کیا،
چرچل جو زمانے میں برطانیہ کے وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر تھے چرچل، ان کی ڈائری پڑھی ہے، خود لکھا انہوں نے، یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ ہم ایران کو ٹچ نہ کریں گے، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا مفاد یہی تھا کہ ہم ایران پہ قبضہ کر لیں، ہمارے ملک کا مفاد تھا، لہذا ہم نے عہد شکنی کرتے ہوئے اپنے ملک کے مفاد کی خاطر ایران پہ قبضہ کر لیا۔ کہاں گیا وہ عہد و پیمان کی پاسداری کا نظریہ؟ بلا دیا نا، کیوں بلا دیا؟ کتنا ہمارا فائدہ اسی میں ہے۔ دوسری مثال آپ کو دے دیں تو ابھی فی الحال کی مثال ہے، یہ تو بہت پرانی مثال تھی، رشیا، چائنا، جرمنی، فرانس، انگلینڈ اور امریکہ، ان 6-7 ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، کیونکہ ایران پر الزام یہ تھا کہ وہ ایٹم بم بنا رہے ہیں جو مہلک ہے، جو خطرناک ہے، اس کی روک تھام کرنا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ایک ایٹمی معاہدہ ایک تشکیل پا گیا۔ معاہدہ اگرچہ ایران کے حق میں نہیں تھا، معاہدہ ایران کے حق میں نہیں تھا، ایران کا فائدہ اس میں نہیں تھا، لیکن بہرحال ایران کی حکومت نے اس معاہدے کو قبول کر لیا تھا، دستخط کر دی تھی اس کے اوپر، اس معاہدے کا ایران میں ہر سطح پر احترام کیا گیا، کیونکہ معاہدہ ہے نا، اسلامی اقدار میں جن چیزوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے ان میں سے ایک ہے وعدہ وفائی۔ حضور اکرم فرماتے کہ ثلاثۃ لیست لأحد فیہن رخصہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹ کسی بھی حال میں ہو۔ ایفاء الوعد، اگر کسی سے وعدہ کر لیا، چاہے کافری سے وعدہ کر لیا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا ہے، تو وعدہ خلافی، ایگریمنٹ کے خلاف جانا اسلام میں جائز نہیں، اجازت نہیں ہے، اب وہ چاہے آپ کے فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو۔ معاہدہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ فائدے کی بات ہے کہ نقصان کی بات ہے۔ معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، اب چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان، چاہے مسلمان سے کیا ہو آپ نے معاہدہ، چاہے کافر سے کیا ہو، آپ کو اس کی پاسداری کرنا ہے۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور امانت کی حفاظت، اس میں خیانت نہ کرنا۔ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، مسلمین کانا اور مشرکین، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ۔ تو ایفاء وعد، معاہدوں کی پابندی بہت اہم ہے۔ تو ایران چونکہ اقدار کا انقلاب ہے نا، یہ تو نہیں کہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے تو ہم ٹھیک ہے اس کو نہیں مانتے۔ ایران نے من نوعان اس کی پاسداری کی جس کی تصدیق خود ان لوگوں نے بھی کی، جو ان کی ایجنسیاں تھیں انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی۔ کچھ برسوں کے بعد ٹرمپ نامی ایک شخص آ گیا امریکہ میں، یہ جو صدر بن گیا، صدر بننے کے بعد اس نے کہا میں نہیں مانتا اس معاہدے کو، کیونکہ جو کچھ انہیں حاصل کرنا تھا معاہدے سے حاصل کر چکے، اب دینے کی باری تھی، جو لینا تھا وہ لے چکے، جب دینے کی باری آئی تو دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، میں نہیں مانتا اس معاہدے کو، میں اس معاہدے سے باہر چلا جاؤں گا، باہر چلے گئے۔ واضح عہد شکنی کی گئی۔ افسوس یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک ملک نے بھی اس کی مذمت نہیں کی، ایک ملک بھی آگے نہیں آیا، بلکہ ٹرمپ نے جب معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، عہد شکنی کرتے ہوئے جب ایران کے اوپر نئی نئی پابندیاں لگانا شروع کر دیا تو دوسرے ممالک نے بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ تو سیاست کا جز ہے، جہاں جب فائدہ ملے تو ایک بار اور نقصان ہونے لگے تو اس وعدے کو جو ہے آپ بھلا دیا جائے۔ پھر کہا کہ وہ ٹرمپ برا آدمی تھا، وہ تو اچھا نہیں ہے، دوسرا صدر جب آئے گا تو کام بن جائے گا۔ بائیڈن کے آنے سے بڑی امیدیں لوگوں نے لگا لی کہ بائیڈن آئے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، دوبارہ وہ معاہدہ، وہ ڈیل جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔
ان کو بھی آئے ہوئے تقریباً 1.5-2 سال تو ہو رہا ہے، ابھی تک کچھ نہیں، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں نہیں اب پھر نئی شرطیں ہم لگائیں گے تب مانیں گے۔ تو یہ 2 مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ عالم سیاست میں اقدار کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن امام خمینی نے جب سیاست کے میدان میں قدم رکھا، سیاست کے میدان میں جب قدم رکھا تو یہ سیاست عملی سیاست نہیں تھی، یہ علوی سیاست تھی، یہ سیاست علوی سیاست تھی، یہ سیاست عملی سیاست نہیں تھی۔ بعض حضرات کے خیال میں اپنا سیاست بری چیز ہے، یقیناً اگر عملی سیاست ہو تو وہ بری چیز ہے، لیکن اگر وہ علوی سیاست ہو تو وہ قول امام خمینی کہ وہ عین دین ہے، دیانت ماں عین سیاست ماں، سیاست ماں عین دیانت ماں۔ جو ہمارا دین ہے وہی ہماری سیاست ہے، جو ہماری سیاست ہے وہی ہمارا دین ہے، یعنی ہماری سیاست کبھی بھی دین کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتی ہے، نہ ہم دین سے باہر جا سکتے ہیں، نہ ہماری سیاست دین کے دائرے سے باہر جا سکتی ہے۔ اگر آپ دین کو اپنانا چاہتے ہیں تو دینی سیاست کو بھی اپنانا پڑے گا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب نے علماء کی ذمہ داری نہیں، علماء کی ذمہ داری تو مسجد تک ہے۔ وہ ہمارے اردو میں ایک مقولہ بھی ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ملا کی دوڑ مسجد تک کا نظریہ سامراج کی دین ہے، سامراج نے یہ نظریہ پیش کیا۔ دوسری قدر جسے امام خمینی نے حیات نو عطا کی، بہت وسیع شعبہ تھا جس کو میں تھوڑا سا بیان کر کے نکل گیا ہوں۔ دوسرا نظریہ جسے امام خمینی نے زندہ کیا، دوسری قدر جسے امام خمینی نے حیات نو عطا کی، نئی زندگی اسے عطا کی، اسے روح پھونک دی۔ عرض کیا کہ بانی نہیں ہے، فاؤنڈر نہیں ہے، احیاء کیا ہے، وہ ہے نظریہ ولایت فقیہ۔ نظریہ ولایت فقیہ کے بانی نہیں ہے امام خمینی، کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے دین میں نیا اضافہ کر دیا۔ ہاں اگر بانی ہوتے تو ہم اضافہ کو سمجھ سکتے تھے، بھائی اضافہ کر دیا، اب اچھا اضافہ کیا کہ برا اضافہ کیا، کہ اللہ کی بحث ہو جاتی۔ مگر امام خمینی بانی نہیں ہے، فاؤنڈر نہیں ہے۔ یہ جو نظریہ ولایت فقیہ کے، ولایت فقیہ ہو چاہے ولایت معصوم ہو، ولایت معصوم یا ولایت عادل، امام معصوم ہو یا امام عادل، یہ عین دین ہے، عین دین ہے۔ کہا تھا وہ پھر اگر یہ ہے ولایت فقیہ ہے تو بقیہ فقہا نے کیوں نہیں کہا؟ کون کہتا ہے کہ فقہا نے نہیں کہا؟ یہ تہمت ہے فقہا کے اوپر۔ ایک فقیہ بھی ایسا نہیں ہے جو ولایت فقیہ کا قائل نہ ہو۔ ماشاءاللہ یہ جو ہے مراجع کے اعظام کثر اللہ امثالہم، اللہ انہیں طول عمر عطا کرے، ان کی تعداد میں اور اضافہ ہو۔ یہ سارے فقہا، موجودہ کی بات کر رہا ہوں، جو چلے گئے ان کی بات کروں گا، موجودہ فقہا میں سے کون سا ایسا فقیہ ہے جو ولایت فقیہ کو نہیں مانتا؟ اگر ولایت فقیہ کو نہیں مانتا ہے تو یہ خمس کیوں لیتے ہیں؟ سہم امام کیوں لیتے ہیں؟ اگر ہو کہ ولایت فقیہ کا کام تو فقط و عبادات ہے، تو یہ پیسہ تو عبادات میں نہیں نہ شامل ہے۔ خمس اسلامی ٹیکس ہے، سہم امام کاہے کے لیے ہے؟ امام کے کھانے کے لیے؟ بھائی سہم امام کاہے کے لیے؟ امام کے کھانے کے لیے سہم امام ہے؟ یقیناً نہیں۔ سہم امام اس لیے ہے تاکہ حکومتی مسائل حل کیے جا سکیں۔ تو جب حکومت ہی نہیں ہے تو سہم امام کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ اگر حکومت ہے ہی نہیں، اگر ہمارا کام فقط مسجدوں میں، محراب میں بیٹھ کر کے نمازیں پڑھنا، عبادات کرنا، مناجات کرنا، ممبر پر بجا کر کے بات و نصیحت کر دینا، تو اس کے لیے سہم امام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بغیر سہم امام کے لو۔ سہم امام اگر واقعہ دیا جائے تو اربوں خربوں، یہ تو پیسہ تھوڑی ہوتا ہے، اربوں خربوں روپے نہیں۔ یا تو کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے سہم امام بن، ٹھیک ہے، سہم سادات، یہ جو ہے سادات کے لیے ہے،
غریب سادات کے لیے کھانے کے لیے وہ آپ دیتے رہے، سہم عام پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایک ایسا مرجع نہیں ہے جو سہم عام کا قائل نہ ہو۔ بھائی جب ٹیکس لیں گے تو حکومت بھی ہوگی، حکومت کے بغیر ٹیکس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ صاحب امام خمینی کی ایجاد نہیں ہے، نظریہ صدر اسلام سے ہے، صدر اسلام سے نظریہ ہے۔ ولایت فقیہ ہر دور میں تھی، ہر زمانے میں تھی۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جس زمانے میں مولا کائنات کی حکومت تھی، مولا کائنات کہاں رہتے تھے؟ کوفے میں، کوفے میں دارالخلافہ۔ عثمان بن حنیف کو گورنر بنا کے بھیجا، یہ جو ہے بصرے کا گورنر بھیجا بنا کر کے۔ عباس کو، یہ عبید اللہ ابن عباس کو جو ہے وہ گورنر بنا کر کے بھیجا، مختلف گورنر کے۔ مالک اشتر کو جو ہے گورنر بنا کے بھیجا، مصر کا پہنچ نہیں سکے وہاں تک۔ وہاں ان کی کیا حیثیت تھی؟ ولی تھے کہ نہیں تھے؟ علماء کرام تشریف فرما، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد کہاں ملتی ہے؟ ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مالک اشتر ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ عثمان بن حنیف ولی تھے کہ نہیں تھے؟ عبید اللہ ابن عباس ولی تھے کہ نہیں تھے؟ کون سے ولی تھے؟ جاہل ولی تھے یا پڑھے لکھے ولی تھے؟ فاسق و فاجر ولی تھے یا عادل ولی تھے؟ اسی کو جو کہتے ہیں ولایت فقیہ، اور ہے کیا ولایت فقیہ؟ عثمان بن حنیف اپنے علاقے کے ولی فقیہ تھے، مالک اشتر اپنے معصوم کے زمانے میں بھی ولایت فقیہ موجود ہے۔ آج جب غیبت معصوم کا زمانہ ہے تو کیا یوں ہی بے سرپرست مودی جی کے اشارے پر چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ کو آپ جانے اور مودی جی جانے، آپ جانے اور یہ جو بائیڈن جانے، یہی عقل کیا کہہ رہی ہے آپ کی؟ دین شعور کیا کہہ رہا ہے آپ کا؟ تو امام خمینی ولایت فقیہ کے بانی نہیں ہیں، مؤسس نہیں ہیں، زندہ کیا احیاء ہے۔ وہ فکر جو دب چکی تھی، لوگ مایوس ہو چکے تھے، مایوسی کے دلدل میں غرق تھے، کسی کو امید، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسا دور آ سکتا ہے ظہور امام سے پہلے کہ جب حق کا بول بالا ہو، جب قرآن کی حکومت قائم ہو جائے، جب سنت رسول خدا کی بالادستی ہو۔ آپ مختلف صدیوں کے فقہا کے بیانات اگر اٹھا کے آپ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے مختلف فقہا نے ولایت فقیہ کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ میں جلدی تیسری صدی ہجری سے آگے بڑھ رہا ہوں، جو تیسری صدی ہجری ہی میں غیبت ہوئی ہے نا، سن 260 ہجری میں، 255 ہجری میں امام کی یہ جو ہے ولادت ہے، 260 ہجری میں غیبت کا دور شروع ہو گیا، چونکہ 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ امام کی شہادت تیسری صدی میں ہے۔ تیسری صدی ہجری میں غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا، اور چوتھی صدی ہجری سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا ہے۔ تیسری صدی میں غیبت صغریٰ ہے اور چوتھی صدی میں غیبت کبریٰ ہے۔ پانچویں صدی ہجری کے عظیم فقیہ شیخ مفید، کیونکہ اس سے پہلے کی کتابیں ہم لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں، ہماری یہ جو ہے ہمارے کتاب خانوں کو مختلف مراحل میں، مختلف ادوار میں اس میں آگ لگائی گئی ہے، جلا دیا گیا ہے ہمارے آثار کو۔ بہت سارے آثار ہمارے تھے جو کہ ہمارے درمیان نہیں پائے جاتے۔ اصول اربعہ میں یعنی 400 اصول کی نام کی کتابیں تھیں، آج ان میں سے چند کے علاوہ کسی کا کوئی آتا پتا نہیں ملتا ہے۔ تو چوتھی پانچویں صدی ہجری سے ہمارے یہاں کتابوں کا کچھ سراغ مل جاتا ہے۔ تو پانچویں صدی ہجری کے عظیم فقیہ شیخ مفید، شیخ مفید وہ ہیں جنہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
اپنا بھائی کا ہے. اخو الصدید شیخ المفید. بڑی عظیم ہستی ہے شیخ مفید کی. شیخ مفید نے اپنی کتابوں میں ولایت فقیہ کے اس بات کے علاوہ، جہاں ولایت فقیہ کو انہوں نے ثابت کیا ہے، زکوٰۃ کی یہ جو ہے وصولی اور اس کا مصرف حکم خدا کے مطابق قضاوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں کسی کو زخمی یا قتل کرنے جیسے امور، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مختلف جو ہے مراحل ہیں نا، مختلف یہ جو ہے مراتب ہیں. ان میں سے ایک مرحلہ یہ ممکن ہے کبھی اسلام میں کسی کو زخمی کرنا پڑے، کبھی کبھی ممکن ہے اس کے انجام میں کسی کا قتل بھی ہو جائے. تو یہ مرحلہ کیا ہمارے آپ کے اختیار میں ہے؟ ہم امر بالمعروف کے نام پر کیا کسی کو زخمی کر سکتے ہیں؟ ہم امر بالمعروف کے نام پر کیا کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ کسی کو قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. مگر ہے اسلام میں یہ، تو اب یہ قانون کیسے نافذ ہوگا؟ شیخ مفید اس مرحلے کو بیان کرتے ہوئے عصر غیبت میں شیخ مفید ان چیزوں کو ولی فقیہ کے اختیارات میں شمار کرتے ہیں. یہ ولی فقیہ کے اختیارات میں وہ ایک طرف سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ولایت فقیہ کا وجود ہے، دوسری طرف سے ولایت فقیہ کے جو ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں ان کے ذیل میں یہ بیان کرتے ہیں. زکوٰۃ کی وصولی، ایک تو آدمی نے زکوٰۃ لا کے مولوی صاحب کو دے دیا، اسے زکوٰۃ کی وصولی نہیں کہتے ہیں. وسیع پیمانے پر، یہ جو ہے ملکی پیمانے پر زکوٰۃ کی وصولی ایک دو مولانا مولویوں کے بس کے بعد ایک نظام پورا، ایک سسٹم پورا ہے. شیخ مفید اسے ولایت فقیہ کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں. اسلامی حدود ہو گئے، اسلام نے کچھ جرائم کے لیے حد معین کیا ہے. اسلامی حدود کا نفاذ، تعزیرات کا قیام. شیخ مفید کی نگاہ میں اسلامی حدود اور تعزیرات کا قیام جو ہے یہ ولی فقیہ کے فرائض میں شامل ہے. نہیں، ولی فقیہ کو مان رہے ہیں، وہ ولی فقیہ کے اختیارات کو تسلیم کر رہے ہیں. شیخ مفید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حدود کا قیام اسلامی حکمراں کا فریضہ ہے. 5ویں صدی ہجری میں امام معصوم تو نہیں نہ ہے، امام معصوم جو ہے وہ پردہ غیب میں ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اسلامی حکمراں کا فریضہ. کون سا حاکم؟ کس حاکم کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام کی نگاہ میں اسلامی معیار پر حکمراں کون بن سکتا ہے؟ جاہل، گنہگار، بزدل، صلاحیتوں سے محروم، یا وہ حاکم بنے گا جو اسلامی علوم کا ماہر ہو، وہ حاکم بنے گا جو عادل و متقی اور پرہیزگار ہو، وہ حاکم بنے گا جو انتظامی امور کا ایکسپرٹ ہو، وہ حاکم بنے گا جو صاحب عقل و تدبیر ہو، وہ حاکم بنے گا جو شجاع ہو. اگر آج آپ سے کہا جائے کہ آپ حاکم چنیں، آپ کسے چنیں گے؟ دو آپ کے سامنے ہیں. ایک وہ ہے جو بزدل ہے، سمجھتا سب ہے، بولنے کی ہمت نہیں رکھتا. وہ ہے جس کو معلوم ہی نہیں اسلام کیا ہے. ایک وہ ہے جو ماہر. کسے آپ چنیں گے؟ یقیناً آپ عالم کو چنیں گے، یقیناً آپ شجاع کو چنیں گے، یقیناً آپ انتظامی امور کے ماہر کو چنیں گے، یقیناً آپ عقل و فراست کے حامل کو چنیں گے. اسی کو تو ولایت فقیہ کہتے ہیں. آپ ایران کا دستور اساسی اٹھا کر کے دیکھیں، دستور اساسی میں ولی فقیہ کے جو شرائط معین کی گئے وہ کیا ہیں؟ جو شرائط 5 شرطیں ہیں. ایک شرط ہے فقیہ ہونا، دوسری شرط ہے عادل ہونا، تیسری شرط ہے مدیر ہونا. مدیر یعنی انتظامی امور کا ایکسپرٹ ہو، مینیجنگ کو جانتا ہو کیا چیز ہے، مینجمنٹ کو سمجھتا ہو. یہ جو ہے مدبر ہو، زیرک اور ذہین ہو، جس کی ذہانت کا لوگ لوہا مانے، شجاع ہو. یہی تو 5 شرطیں وہاں پہ رکھی گئی ہیں. آج اگر ہم آیت اللہ خامنئی کو ولی فقیہ کے عنوان سے تسلیم کرتے ہیں، کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ کوئی ہماری ان کے ساتھ یہ جو رشتہ داری ہے؟
کوئی خاندانی رشتہ ہے، کوئی خونی رشتہ ہے، ہمارے وطن کے نہیں، ہم تو ہندوستان کے رہنے والے، وہ تو ایران کے رہنے والے ہیں، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی قرابت بھی نہیں ہے. کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ فقیہ ہے، اس لیے مانتے ہیں کہ عادل ہے. بھائی ان کو رہبر بنے اتنا زمانہ ہو گیا، کہیں کوئی چیز تو سامنے آئی ہوتی نا. کبھی کبھی ہوتا ہے مشہور ہو گیا کوئی اچھے آدمی، بعد میں پتہ چلتا رہے وہ تو بہت خراب تھے. اتنا عرصہ گزر گیا، 33 برس ہو گئے. آج صرف امام خمینی کی 33ویں برسی نہیں ہے، آج حضرت آیت اللہ العظمہ آقا خامنئی کی ولایت کا 33واں سال بھی ہے. فقیہ ہیں، عادل ہیں، مدیر ہیں، انتظامی صلاحیت نمایاں ہے. کتنے خطرناک حالات سے ایران گزر رہا ہے. ابھی آپ کے یہ جو ہے سیسی، یہ جو ہے فیروز خان نے کہا تھا نا کہ میں ایران گیا اور جانے کے بعد جو میں نے وہاں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا. ہزاروں سنکشن، ایک سنکشن اگر لگ جائے تو حکومتیں لرزنے لگتی ہیں، کانپنے لگتی ہیں، ملک کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. برسوں برس سے شدید ترین سینکشن، اس کے باوجود ملک اپنے قدموں پہ کھڑا ہے. نہ صرف یہ کہ کھڑا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. وقت نہیں کہ میں ان کی ترقیات کو گناؤں بیٹھ بیٹھ کے کہاں پہ کس مقام پہ پہنچے ہیں. دنیا میں 4تھا مقام، 5واں مقام، 3را مقام. وہ ملک جہاں انقلاب جب آیا ہے تو سوئی بھی نہیں بنتی تھی. میں اس وقت ایران میں تھا. قم ایک چھوٹا سا شہر تھا اس وقت، قم بہت چھوٹا سا شہر تھا. ایک کونے سے دوسرے کونے پہ اگر پیدل بھی آپ جاتے تو ایک 15-20 منٹ میں سفر ہو جاتا. آج تو ٹیکسی سے بھی 15 منٹ میں نہیں ہوتا. چھوٹا سا شہر تھا ایران قم. اس چھوٹے سے شہر میں 80 ڈاکٹر انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی تھے. 80 ڈاکٹر تھے. یہ صورتحال اس ملک کی تھی. آج کیا حالت ہے؟ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر. آج آپ پورا قم میں ٹہلائیے، ایک ڈاکٹر بھی آپ کو انڈین نہیں ملے گا، پاکستانی نہیں ملے گا، بنگلہ دیشی نہیں ملے گا. تہران چلے جائیں، شیراز چلے جائیں، اصفہان، مشہد تک دیہاتوں میں چلے جائیں، ایک ڈاکٹر بھی آپ کو باہر کا نہیں ملے گا. آبادی ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے. جس وقت انقلاب آیا ہے ایران کی آبادی 36 ملین تھی. آج ایران کی آبادی 80 ملین کے قریب ہے. 80 ملین کی آبادی آج ہے ایران کی. 80 ملین کی آبادی ہونے کے باوجود آپ کو ایک ڈاکٹر باہر کریں. آج یہ جو ہے میڈیکل سائنس ان کی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ مختلف ملکوں سے اسٹوڈنٹ وہاں پڑھنے آتے ہیں، وہاں پڑھنے آتے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو ہے مدیریت بھی ان کے پاس ہے. مینجمنٹ کے کس حد تک مختلف حالات رہے پورے چاروں طرف سے. جس وقت آقا خامنئی نے قیادت کو سنبھالا ہے، رہبری کو سنبھالا ہے، امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا، امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، سیریا، یمن، یہ سب ہوئے نا. جزیرہ امن کون بنا ہوا ہے؟ جزیرہ ثبات کون بنا ہوا ہے؟ یہ یوں ہی ہو گیا خامخواہ. یہ ایک سے ایک بڑے سائنسداں، ایک سے ایک بڑے مجاہد، شہید قاسم سلیمانی جیسی شخصیتوں کی تربیت یہ جو ہے مدیریت کا بہترین نمونہ ہے. تیسری شرط ان کی کیا تھی؟ یہ جو ہے مدبر ہو. مدبر ہو، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اسے دیکھ لے، ایسی فراست ہو. اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. نور خدا کے پرتوں میں جو چیزوں کو دیکھ لے.
اب دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان جنہوں نے آغا خامنئی کو قریب سے دیکھا، جنہوں نے قریب سے دیکھا آغا خامنئی کو، آپ ان سے پوچھیں، کوفی عنان ایران میں آئے، ان سے پوچھیں، جو انہوں کے صدر تھے، پوتین ابھی روس کا صدر زندہ موجود ہے، اس کے بیان کو دیکھیں، جو آیا ان کے پاس ان کی فراست کا لوہا مان کے گیا۔ نہیں ہم جا کر کے کہیں آغا خامنئی بڑے عظیم، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ظاہر سے بات ہم تو ان کے عاشق معتقد نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ کہیں جو اگر دشمن نہیں تو کم سے کم غیر تو ضرور ہے۔ شجاعت کا عالم آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہے، شجاعت کا ہر طرف سے پیغام آتا ہے، ارے بھائی جھک جاؤ امریکہ کے آگے، کیا رکھا ہے؟ نہیں حالات ایسے ہیں کہ آپ بچ نہیں پائیں گے۔ ایسے خطرناک حالات میں بھی اتنا دلیرانہ بیان دینا، اتنا شجاعانہ قدم اٹھانا، کہ ان کی شجاعت کا بہترین نمونہ ہے۔ شیخ مفید 5ویں صدی کے فقیہ، میں بیان کر کے ختم کروں گا، ٹائم کافی ہو رہا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حدود کا قیام اسلامی حکمراں کا فریضہ ہے، اسلامی حکمراں کا فریضہ ہے، جسے اللہ نے اس منصب پر فائز کیا ہے۔ 5ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، دوسری صدی کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ کہیں گے انہوں نے مولا علی کے بارے میں لکھا ہے، یہ جو ہے 12ویں امام یا جو ہے 11ویں امام کے بارے میں لکھا ہے۔ 5ویں صدی میں امام پردہ غیب میں ہیں، بقیہ سب شہید ہو چکے ہیں۔ اسے اللہ نے اس منصب پر فائز کیا۔ یہ حکمراں ائمہ طاہرین علیہم السلام اور ان کی جانب سے مقرر کیے گئے امراء اور حکام ہیں۔ یعنی امام نے مقرر کیا، حاکم بنایا، کب؟ آج کے لیے، کل کی بات نہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ شیخ مفید 5ویں صدی ہجری کے ہیں۔ 15ویں صدی ہجری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 5ویں صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام نے مبسوط الید ہونے کی صورت میں یہ ذمہ داری شیعہ فقہا کے سپرد کی ہے۔ مبسوط الید نے ہاتھ کھلا ہو، عوام ساتھ دینے کے لیے موجود ہوں۔ عوام ساتھ دینے کے لیے یوں نہیں آتے، ان کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ آج اتنا بڑا مجمع جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر شیخ حسین ذاکری نے یہ محنت نہ کی ہوتی، شیخ حسین ذاکری نے محنت نہ کی ہوتی، امام خمینی نے لوگوں کو آزاد کرایا مادی بندشوں سے، جب عوام آزاد ہو گئے مادی بندشوں سے تو فقیہ بھی مبسوط الید ہو گئے۔ ہاتھ کو کھلوایا امام خمینی نے اپنے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں اگر ہاتھ کھلے ہوئے ہوں تو یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ اپنے ہاتھ کو بندھوا لیں تو بات الگ ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھلوایا۔ بس ان کی آخری عبارت پڑھ کر کے میں عین عبارت ان کی جو عربی کی اس کو عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ فَأَمَّا اِقَامَةُ الْحُدُودِ فَهُوَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْسُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ نسبوه لذلك من الأمراء والحكام فقد فوض النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان۔ شیخ بھی فرماتے ہیں کہ حدود کا قائم کرنا، حدوں کا قائم کرنا، یہ ذمہ داری ہے اسلام کے سلطان کی، اسلام کے سلطان کی، وہ اسلام کا سلطان جسے اللہ نے معین کیا ہے۔ اللہ نے کسے معین کیا؟ فرماتے ہیں وَهُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى، ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ وَمَنْ نَسَبُوهُ لِذَلِكَ، اور وہ وَمَنْ نَسَبُوهُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْحُكَّامِ، جس حاکم کو ائمہ علیہ السلام جو ہیں منسوب کر دیں اس کام کے لیے، اسے بھی اس کا بھی فریضہ ہے کہ وہ حدود کو جاری کرے، حدود کو نافذ کرے۔ ائمہ علیہ السلام نصب کر دیں۔ کس صدی میں؟ کس صدی کی بات ہے؟
5ویں صدی کی بات ہو رہی ہے. اگر دوسری صدی کی بات ہوتی، پہلی صدی کی بات کرتے، جیسے مراد مالک اشتر ہیں، امام نے خود ان کا نام لے کر کے بھیجا، آغا خامنہئی کا نام تھوڑی لیا. نہیں نہیں، یہ 5ویں صدی کی بات ہو رہی ہے. نسب کبھی نسب خاص ہے، کبھی نسب عام ہے. ولایت فقیہ اسی کو کہتے ہیں کہ وہ فقیہ جو عادل ہے، مدیر ہے، مدبر ہے، شجاع ہے، جسے امام علیہ السلام نے بطور عام منصوب کیا. زیادہ عزیز ہو، ولایت فقیہ کو زحمت نہ سمجھیں، نعمت تصور. ولایت فقیہ وہ مضبوط رسی ہے جو ہمارے درمیان اتحاد کو قائم کر سکتی ہے. ولایت فقیہ کو اختلاف کا ذریعہ نہ بنائیں. ولایت فقیہ اتحاد کا ذریعہ ہے. ولایت فقیہ ہے جو ضمانت ہے اسلامی قوانین کے نفاذ کی. اسلامی قانون کا نفاذ کس کی خواہش نہیں ہے؟ کون سا ایسا عالم ہے، کون سا ایسا مومن ہے جس کی تمنا نہ ہو اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی؟ اگر ہم اسے چاہتے ہیں اپنی خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانا، تو ضروری ہے کہ ولایت فقیہ کو سمجھیں، سمجھائیں اور ولایت فقیہ کے سائے میں آگے بڑھیں.